اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا. اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہے. آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمت ہے جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے. تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچے اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالے جیسا اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا. جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. تو اب کچھ وہ نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے. اللہ ظاہر، اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے بالکل، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے. اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے. تو اب مجھے نہ کہو، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے.
دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تب ہی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ یہ اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضاء حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ الیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے۔ تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصا عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ،
وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مستح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مستح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے مستح کی. تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مستح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مستح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے. حضرت مستح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا. لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. یہ اسلامی آداب ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے، آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں. یہ اسلام سکھاتا ہے. ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے. پھر اس کے بعد مومنین کو حکم یہ دیا گیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں. بس جو محرم ہو ان کے سامنے اجازت ہے، اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے. پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے. اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے. بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا، لیکن وہ پانی نہیں. ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے. دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے. تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے، اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں. اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں. بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا،
اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت راشدہ کا وعدہ کیا تھا ان 4 صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، ان کا ذکر ہے۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیا، اللہ اس بات کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ اور ہوا، حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، حضرت عمر کو خلافت ملی، حضرت عثمان کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بچوں اور غلاموں کا ذکر ہے، کہ ابھی تک تو بڑوں کا ذکر تھا کہ بھئی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ اسے سیریسلی بھی نہیں لیتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تو عام حالتوں میں ٹھیک ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو غلام ہیں، سلیوز ہیں، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ ایک فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے، قیلولہ کرنے جاتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ یعنی یہ وہ اوقات ہیں جہاں انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے اور صرف ضرورت کے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اچانک کوئی داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں بے پردگی کا بھی امکان ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بعض معذورین ہوتے تھے، نابینا ہوتے یا ہاتھ پیر سے معذور ہوتے تھے، وہ صحیح سالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو تندرست ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معذوری کی وجہ سے ہم زیادہ جگہ گھیر لیں یا کچھ اس طرح۔ اور اسی طرح جو تندرست ہوتے تھے وہ معذوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اس لیے انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں سے کہ وہ معذور ہے بیچارہ اور کم ہی کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں، تو مسلمانوں کے یہاں تو ایثار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو معذور ہیں اور تم سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو اپنے گھروں میں، اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ ان چھوٹی موٹی بات میں اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احزاب چل رہا تھا، یعنی غزوہ خندق، جس میں مشرکین کے تمام قبائل نے ایک ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ڈیفنسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے خندق کھدوائی تاکہ لوگ جو ہے، یہ فوج جو ہے اس طرف نہ آ پائے، خندق جو ہے بیچ میں گیپ رہے۔ تو اس ٹائم میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ سارے مسلمانی خود ہی خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدد صحابہ کرام کی۔ تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو دل و جان کے ساتھ جو ہے خندق کھود رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جایا کرتے کہیں۔ لیکن جو منافقین تھے سب سے پہلے تو کام کرنے میں ہی سستی کرتے تھے، دل سے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ دوسری چیز کہ اب اگر کہیں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہیلے بہانے بناتے یا پھر بس اوقات بغیر بتائے خاموشی سے نکل جاتے۔ تو ان دونوں کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں، اور جو یہ منافقین ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کو۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، تو چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فرقان کہا گیا۔ اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ مشرکین کو جو اعتراضات تھے بعض، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض جو مشرکین کا تھا آیت نمبر 4 میں دیکھیں، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما، کر باطل کا مقابلہ کیا اور باوجود اسباب کی قلت کے، باوجود تعداد کی قلت کے، باوجود سخت ترین آزمائشوں کے، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے، اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے۔ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا، اور آخرت کی نعمتیں تو انہی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اگر آپ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ افراد جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں، ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے، ہم جو جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم انہیں موت کی سزا دیں گے۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے۔ عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں،
فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہے. آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہے. اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی. آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو. یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں. یہ وہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں بنی اسرائیل میں، وہ افراد جو مومنین تھے، موحدین تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے. ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے سے کمپیئر کریں، تقابل کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں. جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے، جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، پھر بھی یہ چیز انہیں عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے. وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے. یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا. کیا آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی، اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں، آپ طاغوتی بن جائیں، آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں. آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی. آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی. 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا. شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے
کھانے پڑ رہے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے, پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی. اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں, اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں, میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں. میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا, دنیاوی اجر ملے گا, اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے, بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. شاید طائف والے قبول کر لیں, شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے. وہ مسلمان جو مظلوم ہیں, جنہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, شاید انہیں تقویت مل جائے, شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے. اس امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. لیکن طائف میں کیا حال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح لہو لہان کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے, جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ اگر اجازت دیں, آپ اگر کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں. آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں گے. مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے, یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے. ایک داعی مخالف نہیں ہوتا, ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں شرک سے بچا لیں, ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا, ایک داعی رحم کا معاملہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا, جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں. مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا. مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں, انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی ہو. انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں. وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے, نقصان پہنچے گا. تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی, یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا. اعلاء کلمت ملک میں, جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں, یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا, یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا, اچھے کردار کے ذریعے پھیلا. یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے, جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا, جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا. یہی وہ وجہ تھی
جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد. تکبیر! تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. رہبر رہنما تیرا میرا رشتہ کیا؟ کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے. حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے. لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ. آپ مجھے
مجھے خود بتائیں کہ مکۃ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکۃ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے، شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا، اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا، تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے، تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہے، پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب تواسی بالصبر کا کام کرو، اب لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خود بھی صبر کرو، صبر کی فضا عام کرو، اور اپنے حدود پر قائم رہو، اپنے حدود پر محاذ پر ڈٹے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدا جو آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں جب جبل رمات پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور جو یہ صدا لگائی اور یہ حکم دیا لا تبرحوا اماکنکم، اپنی جگہوں سے نہ ہلنا، ڈٹے رہنا، خدا کی قسم رسول اللہ کی یہ صدا آج بھی گونجتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا لا تبرحوا اماکنکم، اپنے جگہوں پر قائم رہنا، اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا، حالات جتنے سنگین ہو جائیں، حالات جتنے مخالف ہو جائیں، کبھی دین کا کام نہ چھوڑنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کے دین کو مانتے رہو، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو۔ غزوہ خندق کا کیا عالم ہے؟ غزوہ خندق میں عرب کے قبائل، یہود، مشرکین، قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل مل کر سب امنڈ آئے ہیں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر
دیا جائے گا, مسلمان ختم ہو جائیں گے. بعض صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی, یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے, حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا, خدا کی قسم فارس فتح ہوگا. یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا. اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی, کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی, ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا, چاہے حالات جتنے بھی سنگین کیوں نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے, وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکۃ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے, تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے, اچھال کر لے نہ جائے, پکڑ کر لے نہ جائے. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی, اللہ کی تائید رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی. یاد رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے, حالات کا حل اطاعت دین میں ہے, حالات کا حل اقامت دین میں ہے, حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے. یاد رکھیں, اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا, ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا, ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے, ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے, ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے, ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے. کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائے. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے. یاد رکھو اے مسلمانوں, اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے, جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں, اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے, اس کا حل اتحاد میں ہے. ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو, دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصبات
تعصب کو, فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو, کلمہ توحید پہ متحد ہو. کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے, تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے, ہر جماعت کا دشمن ہے, ہر مسلک کا دشمن ہے, کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا, آپس میں فرقوں میں نہ پڑ جانا, ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم قائم نہیں رہ پاؤ گے, استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے, تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھو, ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں. چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, جس زمانے میں ہم ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر, یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے, اس کے مانند ہوگے, اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا, اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے. لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے, عروج واپس چاہیے, تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو, دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو, اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو. ایک مسافر جتنی لگژریس سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے, وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے, جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل تو میرا گھر ہے, جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے, وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی, وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی. تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو. تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے, تمہاری منزل جنت ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جسے کسی کان نے سنا تک نہیں, اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی. آپ کچھ بھی سوچ لیں, جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں, جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے. یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر کیا جا سکے. جس حد تک
تک سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے، ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا۔ اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت، موت کا ڈر، موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے گا موت دے گا، جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا۔ کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے۔ موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا۔ حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے۔ جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں۔ خدا کی قسم احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے۔ کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں کسی طاقت کا، کسی حاکم کا، کسی حکومت کا، کسی سلطنت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کس طرح رستم کے دربار میں دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی تک لے جانے کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کی تنگی سے نکال